اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور اس پہ بات کریں گے مفتی صاحب سے کہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ مانگا اور کس پہ مانگا، مفتی صاحب ہمیں بیان کریں گے، اور پھر کریم آقا نے ڈسکاؤنٹ دیا، اور پھر یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں۔ اور اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے صرف ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، پھر مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام جس کو چاہیں، آپ شریعت کے آپ مقننہ ہیں، آپ خود کریم آقا جس کو چاہیں جو اختیار عطا فرما دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ شاک نہ گزرتا تو میں ہر نماز پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے دو صحابہ کو جناب ریشم کا لباس ان کے لیے جائز قرار دیا، حضرت زبیر کے لیے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ تو سرکار دو عالم کے اختیارات کیا ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب، تو انہوں نے ڈسکاؤنٹ مانگا۔ بڑی خوبصورت بات، اہم بات یہی ہے کہ آپ دیکھیے نا، ایک تو جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اتھارٹی ہیں۔ ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وگرنہ وہ مانگتے ہی کیوں؟ جی، اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ذہنی قلبی طور پر تو وہ قبول کر کے آئے تھے نا۔ بھائی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے۔ بے شک، آپ شارع بھی ہیں، مقنن بھی ہیں، بے شک، آپ کی اداؤں کا نام شریعت ہے، سبحان اللہ، آپ کی زبان کی جنبش کا نام اللہ کا قانون ہے۔ واہ واہ، آپ ہاں کہہ دیں تب بھی قانون بنتا ہے، نہ کہہ دیں تب بھی قانون بنتا ہے۔ یہی نظریہ ان کا تھا، بنو ثقیف والوں کا۔ انہوں نے آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگا ہی اسی لیے تھا، جی کنسیشن اسی لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ ٹھیک، انہوں نے کہا جی ہم اسلام تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ نماز 5 نمازیں ہیں روزانہ، یہ ہم سے بڑا ذرا مشکل ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی شراب کے عادی تھے، چونکہ تو شراب کی بھی اجازت دے دیں۔ سود ان کی رگ رگ میں بس چکا تھا، نس نس میں رچ چکا تھا، تو کہا جی سود ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور چوتھا، یہ جہاد بڑا مشکل کام ہے۔ اب اندازہ کر، کہا جی باقی رہ کیا گیا؟ ٹھیک، اچھا، اب یہاں رک کے سوچئے، میں دنیا کے ہر عالم سے اور مفتی سے اور مبلغ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کچھ اختیار میں نہ ہوتا، آپ جسٹ پیغام بار ہوتے، اللہ اکبر، واہ واہ مفتی صاحب، تو پھر آقا فرماتے بھئی یہ میں نے تو صرف آپ کو بتا دیا اور میرا کام یہی تھا، اب یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ آسمانوں سے آتا ہے، میں تو اس کو نہیں بدل سکتا۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو 3 قطعی باتیں تھیں نا، جن کے حوالے سے نماز اور سود اور شراب، ٹھیک ٹھیک، چونکہ نماز تو سب سے اہم فریضہ ہے ارکان اللہ، اسلام میں، عماد الدین ہے جی، عماد الدین ہے، اور نبی رحمت واہ، کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، اور نماز کفر اور اسلام میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، اور شراب اور سود جو تھا، یہ سوشل کرائم کے اندر آتے ہیں، سوسائٹی اس سے شکست اور ریگ کا شکار ہوتی ہے، صرف یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں فرمایا بھئی ان میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، نماز بھی پڑھنا پڑے گی، شراب بھی چھوڑنا پڑے گی، سود بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں بھی آج سوچنا چاہیے بات۔ اور پھر یہ کوئی نہ کہے کہ جی اختیار، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ فرمایا اچھا جہاد کی بات ہے تو چلو تم جہاد پہ نہ جانا، اللہ اکبر، جہاد بھی اللہ کا حکم تھا نا، وہ بھی فریضہ ہے، جی جی جی، فرمایا جہاد پہ نہ جانا، نص قطعی سے ثابت، یہ اختیار ہے میرے آقا کا۔ پھر کوئی یہ واہ کہے گا کہ نہیں جہاد کی اتنی اہمیت نہیں ہے، آقا نے نماز میں بھی اختیار دیا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاح کی حدیث ہے، نبی رحمت کی بارگاہ میں جب آئے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، انہوں نے بھی کہا تھا آقا یہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا میں نے 5 نمازیں، تو کہا جی بس میں جا رہا ہوں، میں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ فرمایا تم بیٹھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، بات تو کرو۔ اب کوئی بھی آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ جاؤ جی پھر میں کیا کروں، اگر 5 نہیں پڑھ سکتے، نہیں اسلام قبول کر، ہم سارے یہی کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن یہی تو فرق ہے عام مبلغ، عام عالم، عام مفتی، عام شارع میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ فرمایا بیٹھو بات کرو، اور کتنی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں 2 پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا آ جاؤ، اللہ اکبر، فرمایا ہاتھ میں ہاتھ دو، سبحان اللہ، تم 2 ہی پڑھ لیا کر، تو اختیار دے دیا۔ اب یہ بھی حضور نے اختیار اس لیے دیا تھا کہ نبی رحمت کو پتا تھا کہ جب 2 پڑھیں گے تو لذت اتنی آئے گی واہ واہ، کہ یہ 5 پڑھتے ہوئے کہیں گے کاش 50 ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان روزے میں اختیار دیا، روزہ توڑ کے آیا تھا بندہ، جی، مشہور حدیث ہے واہ واہ مفتی، بخاری مسلم کی۔ تو کفارے کی بات آئی تو کہا غلام آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 ماہ کے روزے رکھو۔ کہا جی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، پھر بھی کون کر واہ سکتا؟ واہ واہ، سبحان اللہ، قربانی میں اختیار دیا۔ جی، ایک آپ کے صحابی تھے، غلام تھے،
انہوں نے کہا جی میرے پاس صرف بکری کا بچہ اور 6 مہینے کا ہے، حالانکہ پوری امت کے لیے 1 سال کا ہوگا بکری کا بچہ تو لگے گا. فرمایا تیرے لیے یہ اختیار ہے، واہ واہ واہ، کسی اور کے لیے نہیں، سبحان اللہ. یہ صرف تیرے لیے. تو یہ میرے آقا کریم سے شہادت حضرت خجامہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. ایک کی گواہی 2 کے برابر قائم کر دی. ذو شہادتین انہیں ذو کہا. شہادتین انہیں کہا جاتا واہ ہے. واہ واہ، اور آپ نے ریشم کی مثال دی تھی تو حضرت سراقہ کے لیے میرے آقا نے سونے کا کنگن جائز قرار دے واہ دی. واہ واہ. اور بھی اسی صاحب طرح قبلہ مفتی صاحب برا بن عازب سے ابھی انہیں میرے آقا نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی. انگوٹھی پہنا دی تھی. واہ واہ واہ، تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بین دلائل ہیں. کاش واہ واہ، امت کو افتراق اور انتشار کا شکار کرنے کی بجائے یہ مبلغین یہ داعین امت کو اس ذات والا بابرکات پر متحد کر دیں، سبحان اللہ. کیونکہ امت کے اتحاد کا نقطہ اگر ہے تو وہ رسول اللہ کی غلامی ہے بے شک. اور حضور کی محبت اور حضور کا عشق ہے. اب آئیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں، اچھا پھر اگلی بات دیکھیے، نبی رحمت نے ان کو کہا کہ چلو تم جہاد میں نہ جانا. اب باقی صحابہ کرام جو تھے جو سر بکف مجاہد تھے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ان کو تو جہاد سے رخصت مل گئی اور ہم لڑیں. تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو، باقیوں کو، وہ چلے گئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، قبول اسلام ہو گیا. حضرت عثمان بن ابی العاص پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ تو خوش ہوئے، سبحان اللہ. کہا کہ یہ بھی میرے ہم نوا بن گئے. اب پورا قبیلہ ہی آ گیا، ہن موجہ ہی موجہ نے، جی اب ٹینشن نہیں رہی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو سرکار نے دوسرے صحابہ کو فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا، یہ اب نئے نئے آئے ہیں نا، جب یہ یہاں رہیں گے، جب اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہوں گے، جب اسلام کی حقانیت ان کے دل کے اندر گھر کر جائے گی، اللہ رسول سے محبت کرنے لگیں گے، سبحان اللہ. تو پھر یہ خود بخود تلواریں اٹھائے ہوئے تم سے آگے جہاد میں چلیں گے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر. تم سے آگے جہاد میں چلیں گے. سبحان اللہ. یہ بات بھی بہت بڑا سبق ہے جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر اور تبلیغ کے اندر تدریج کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر مفتی صاحب یہ جو خود سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی ہے، پھر یہ کس دور تک جہاد کے راستے پر گامزن رہے؟ جی آپ مجاہد، آپ نے بڑا جہاد عثمان ذو کیا النورین کے دور تک حضرت گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، اور ایران کی فارس کی جنگوں کے اندر آپ نے ایسی داد شجاعت دی، ایسے ایسے واہ. کارنامے. سبحان اللہ. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہلے بصرہ میں معلم بنا کے بھیجا تھا اور پھر بعد میں بحرین اور عمان کا گورنر بنایا، جی دونوں ریاستوں کا، بحرین کا بھی اور عمان کا بھی، حضرت عثمان بن ابی العاص کو.